اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ یوزولی، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کل قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے اور شیطان نے چھو کر کے پاگل کر دیا ہو، یہ کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سے پہلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا جو اپنے مال کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ابھی ان لوگوں کا بیان ہے جو اپنے مال کے ذریعے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اور جہنم کو حاصل کرنے والے ہیں۔ فرمایا دونوں لوگوں کے درمیان فرق سمجھ لو۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں دے کر کے جنت کو خریدتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے اور اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اور جہنم کو خریدنے والے ہیں۔ تو فرمایا انہی لوگوں میں سے ایک گروپ یہ ہے جو سود کھاتا ہے۔ تو فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تمام سزائیں ایک طرف ہے، ایک سزا کا ذکر فرمایا یہاں جو کل قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر ہوگا، سب کے سامنے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سود کھانے والا ہے، یہ انٹرسٹ لینے والا شخص ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے چھو کر کے، کسی جن نے، بھوت نے چھو کر کے اس کو پاگل کر دیا، لڑکھڑا رہا ہے، گر رہا ہے، اپنا ہوش نہیں ہے، بالکل نشے کی حالت میں، جو جیسے کوئی نشے کی حالت میں ہو اس طرح سے اس کی حالت ہوئی ہوگی قیامت کے دن۔ سود کا بڑا نقصان ہے، اور سود جو اسلام نے حرام کیا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام نے یہ یہاں بین کر کے اور یہ ریسٹرکشن لگا کر کے مسلمانوں پہ ایک طرح سے ظلم کر دیا۔ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں ترقی نہیں کر پاتے ہیں اس کے حرام ہونے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے نقصان کیا ہے۔ ایک آدمی 10,000 قرض دیا تو اس کا 10,000 یہ کیپٹل منی ہے، بالکل جو اس کا اوریجنل مال ہے، اور 5% یا 10% کے حساب سے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، تو ہر مہینے 10% وہ 1,000 آپ سے وصول کرتا ہے۔ یہ 1,000 کس چیز کے بدلے میں ہے؟ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دیا ہے؟ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ کیا وہ 10,000 کے بدلے میں ہے؟ اگر 10,000 کے بدلے میں ہے تو کیا اس میں کوئی کمی ہوگی؟ وہ تو جب وصولے گا آپ سے 10,000 وصولے گا ہی، لیکن ہر مہینے جو 1,000 لے رہا ہے یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے حرام کیا۔ ایک اس کا بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے تجارت اور ٹریڈ اور بزنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹریڈ کا اور تجارت کا جو ماحول ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو بیٹھے بٹھائے پیسہ کما رہا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، اور اپنے پیسے کو رسک پہ ڈالے ہوا ہے، کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کبھی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بتائیے اگر سود کو حلال کر دیا جائے تو کون آدمی بزنس کرے گا؟ کون تجارت کرنا چاہے گا؟ ہر کوئی پیسہ دے کر کے پیسہ وصول کرو بیٹھے بٹھائے گھر پہ۔ تو اس سے جو مارکیٹ ہے، جو تجارت ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور تجارت جب خراب ہوتی ہے تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ غریب 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 ہوتا جا رہا ہے، اور ایک جو گروپ ہے وہ امیر 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 ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ پورا معاشرہ اس طرح سے بگڑ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں ایک نظام اور سسٹم چل پڑا ہے، مسلمانوں میں بھی وبا بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو ایک لارج اسکیل پہ آپ دیکھیں تو دنیا کے اکثر ممالک جو ہے کچھ ملکوں سے اس طرح کا سودی قرض لیتے ہیں، تو کیا وہ ملک ترقی کر گئے ہیں؟ کیا ان ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ کولیپس نہیں ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ان کی تجارت سے برکت اٹھا نہیں لی گئی ہے؟ یا پھر وہ ملک جو یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ بہت زیادہ پیسہ ہونے کے بعد بھی ان کو بھی ہمیشہ
ڈر ستا نہیں رہا ہے، بلکہ اندر خانے جو ہے ان کی تجارت اور ان کی اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو پوری دنیا میں ایک ہمیشہ ڈر کا ماحول اس طرح بنا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے، یہ سود کا جو سسٹم لے آئے ہیں، تو بڑی بڑی تجارتوں کو اس نے ختم کر دیا، بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج دنیا کے آدھے سے زیادہ جو ممالک ہیں ان کی حالت یہی بنی ہوئی ہے کہ وہ سودی قرض اٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے اس مصیبت میں آہستہ آہستہ گرفتار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کاروباری لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی کیپٹل منی، جن کی تجارت بہت بڑی دکھائی دیتی ہے کہ کئی سو کروڑ کی ہے، کئی ہزار کروڑ کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جیسے ملکوں میں ہم نے کچھ سالوں کے اندر دیکھا کہ بڑے بڑے کاروباریوں نے خودکشی کر لی اس سودی نظام کی وجہ سے، کہ ان کا دکھتا ہے کہ کاروبار بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اندر خانے جو ہے بالکل کھوکھلے ہو گئے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ آپ چھوٹے اسکیل پہ آپ دیکھیں گے تو جو ہمارے فارمرز ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، وہ چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ سودی قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے۔ ان کی حالت کیا ہے، ان کا نمبر آف سوسائڈ کیا ہے، آپ جا کر کے دیکھیں، پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ صرف اس سودی قرض کی وجہ سے اپنی زندگی کھو دی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ تو نہ صرف اس سے تجارت خراب ہوتی ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتوں کے تحت سود کو حرام کیا اور کہا ٹریڈ کو، تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپسی رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو قرض دینے والے ادارے ہیں جب قرض دیتے ہیں تو خوب سوٹ بوٹ میں خوب اچھے سے ہاتھ ملائیں گے، مسکرا کر کے آپ کو کہیں گے کنگریچولیشن، بیسٹ آف لک، یور ریکویسٹ از ایکسیپٹیڈ، آپ کا قرض جو ہے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہے، وہ درندے کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور جن پیسوں سے آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں، کاروبار شروع کیا ہے، گھر خریدا ہوا ہے، وہی گاڑیاں آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے ضبط کرتے ہیں، آپ کو روڈ پر لا دیتے ہیں، بے گھر اور بے زر کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو انسان بڑا ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو آپسی رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں، جو قرض دینے والا ہے، سود لینے والا ہے، درندہ صفت بن جاتا ہے وہ، پھر انسانی فارم میں آپ کو وہ انسان نظر نہیں آتا کہ کوئی اس کے اندر رحم ہو، کوئی ترس ہو۔ تو ان سب حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور فرمایا تجارت کرو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو جس طرح سے یہ سود لینے والا، قرض دے کر کے سود لینے والا بھوت کی طرح انسان پر سوار ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو بھی، یہ بھی ایسے ہی اٹھے گا جس لے گا اس کو بھوت نے، جن نے پکڑ لیا ہے اور گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ تو پوری دنیا اور پورے اولین و آخرین جان جائیں گے کہ یہی وہ شخص ہے جو سود لیا کرتا تھا اور سودی نظام چلاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں، اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر کے پاگل کر دیا، عاصم نے چھو کر کے پاگل کر دیا ہو۔ یہ سزا کیوں ہے؟ فرمایا ذالک بانہم، یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت، ٹریڈ بھی سود کی طرح ہی ہے۔ اب دیکھیے، اچھا یہ جو فلسفہ ہے اور یہ جو ریزن دیا جاتا ہے وہ اسلام سے پہلے سے لے کر کے آج تک لوگ یہی ریزن دیتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے؟ آپ سامان دے کر کے نفع لیتے ہیں، آپ نے سپوز کریں ایک چیئر فروخت کیا تو آپ نے ایک سامان دیا اور اس پہ آپ نے کچھ بڑھا کر پیسے لیے۔ ایسے ہی ہم پیسے دے کر کے اس پہ پیسے لیتے ہیں، ہم نے 10,000 دیا تو ہم 11,000 وصول کرتے ہیں، 12,000 15,000 جو بھی ہم وصول کرتے ہیں۔ تو آپ سامان دے کر کے نفع لیتے ہیں، ہم پیسے دے کر کے نفع لیتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ پہلی نظر میں دیکھا جائے تو لگتا ہے بات تو صحیح ہے کہ ہم سامان دے کر کے نفع لیتے ہیں، وہ پیسہ دے کر کے نفع لیتا ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا تجارت کرنے کے بعد آپ جس کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کا اس سے رشتہ کبھی خراب ہوتا ہے؟ ہمیشہ آپ کا رشتہ سلامت رہتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ کیا سودی نظام میں بھی ایسا ہے کہ جو سود لینے اور دینے والا ہے آپ اسے دوستی رکھتے ہیں؟ سامنے بھلے مسکرا کے ملے، باہر نکلنے کے بعد آپ کے منہ سے کتنی باتیں نکلتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہ اپنے پیسے کو، اپنی تجارت کو رسک پہ رکھا ہوا ہے، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ کیا سود والے کو بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ہر حال میں آپ کی جان نکال کر کے، نچوڑ کر کے اپنا پیسہ وصولے گا، وہ ایک پیسہ نہیں چھوڑنے والا ہے۔ تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ کہنا کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسا کہا کرتے تھے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ آپ سامان دیں، بیچیں، خرید و فروخت کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، یہ حلال ہے، لیکن پیسے دے کر کے بغیر کسی بدلے کے وہ پیسہ اس پہ بڑھا کر کے وصول کرنا، یعنی سود لینا، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا، یہ اب ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَىٰ، پھر وہ باز آ گیا، اب نہیں لیتا ہے، اب رک گیا ہے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یعنی جب یہ حکم نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں اللہ کا حکم تمہارے پاس آ گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے، جو پہلے لے چکے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اب واپس نہیں کرنا ہے، لیکن اب باز آ جاؤ، اب کسی سے سود نہ لو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ جیسا چاہے حکم نازل فرمائے، وہ حکمت جانتا ہے کہ کس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور یہ حکم جاننے کے بعد جو پھر بھی یہ سودی کاروبار کرے، سود لے، انٹرسٹ لے اور دے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، مدت و جہنم میں رہیں گے۔ اگر کسی یہ تو حرام سمجھ کے اگر کوئی لے تو یہ اس کے لیے سزا ہے، جہنم میں مدت تو رہے گا، اور اس طرح سے قیامت دن جیسے شیطان نے چھو لیا اس طرح اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حلال سمجھ کے لیتا ہے تو یہ کفر ہے، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر حلال سمجھ کے لیا تو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا ریکارڈ رکھنے والے پر، کاغذ تیار کرنے والے پر، سود کے گواہوں پر، سب پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا گناہ میں سب برابر ہے۔ تو اس لیے یہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، لینا بھی نہیں ہے اور دینا بھی نہیں ہے۔ بہت مجبوری میں ہمارے علماء نے کہیں اجازت دی ہے، جیسے آج کل بینکوں میں ہے کہ انٹرسٹ ملتا ہے، تو کہا نہ کھائے بہتر ہے کہیں وہ صدقہ وغیرہ کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کھا لیا تو بھی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے مال اگر ہم نہیں لیں گے تو ہمارے خلاف پیسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے بغیر دھوکے اور چیٹ کے دوسرے لوگوں کے، دوسرے دین والوں سے ہمارے پاس آ رہا ہے، تو بہت سی بحث کرنے کے بعد، بہت سی صورتوں کو ظاہر کرنے کے بعد علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ عام طور سے اس سے بچنا ہی چاہیے کہ اس میں اللہ نے برکت بالکل بھی نہیں رکھی ہے، برکت ختم فرما دی ہے اس سے۔